پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف مثبت اور فعال کردار کی امریکہ سمیت دنیا معترف۔ امریکی سینٹ کام کے سربراہ نے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم شراکت دار قرار دے دیا۔ جنرل مائک کاریلا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا، پاکستان غیر معمولی طور پر انسداد دہشت گردی کے شراکت دار کے طور پر سامنے آیا۔ پاکستان نے ایبی گیٹ بم دھماکے میں مرکزی کردار ادا کرنے والے جعفر کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے گرفتاری کے بعد سب سے پہلے مجھ سے رابطہ کیا۔ پاکستان کے ساتھ قریبی انٹیلیجنس تعاون کے نتیجے میں داعش خراسان کے درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک اور گرفتار کیا گیا۔ پاکستان انسداد دہشت گردی کی فعال جنگ لڑ رہا ہے۔ ہمیں پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارا بھارت کے ساتھ تعلق ہے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ واضح طور پہ کہا ہے، بار بار کہا ہے کہ امن ہونا چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، کشمیر کا مسئلہ سے لے کے تمام مسئلے کے حل ہونا چاہیے، اور یہ بڑے نیک خواہشات ہے، بلکہ پاکستان یہ سمجھتے ہیں خواہشات کیا، یہ تو ہم سے وعدے کیے گئے۔ پاکستان آج بھی امن کا بات کر رہا ہے اور بھارت آج بھی جنگ کا بات کر رہا ہے۔ ہم بھارت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی یا ٹیررزم از اے ٹول آف دیئر فارن پالیسی، ان کو یہ رویہ ختم کرنا پڑے گا، یہ عادت روکنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ کے بیان سے مسئلہ کشمیر پھر سے زندہ ہو گیا۔ واضح ہو گیا مسئلہ کشمیر دو ممالک کے درمیان تنازع ہے، یہ کسی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی لندن میں وفد کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا، صدر ٹرمپ نے بار بار امن اور مذاکرات کی بات کی۔ بھارت کے اعلانات نے صدر ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ کو امن کے لیے انڈیا کو کان سے پکڑ کر بھی مذاکرات کے میز پر لانا پڑا تو وہ لائے گا، کیونکہ یہ دنیا کے مفاد میں ہوگا۔ مسئلہ کشمیر، دہشت گردی اور پانی سمیت تمام مسائل بات چیت سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ پاکستان امن اور بھارت جنگ کی بات کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل تک خطے میں جنگ کا خطرہ موجود رہے گا۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر بڑا دھچکا، بلاول بھٹو زرداری کے سفارتی مشن کے اثرات سامنے آنے لگے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے ٹرمپ کے موجودہ دور میں ہی مسئلہ کشمیر کے حل کی امید ظاہر کر دی۔ پریس بریفنگ میں کہا، صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسائل کو حل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ہر قدم نسلوں کے درمیان جنگ اور نسلوں کے درمیان جاری اختلافات کو ختم کرنے سے متعلق ہے۔ امریکی صدر نے ایسے لوگوں کو میز پر لا بٹھایا اور بات چیت ممکن بنائی جن کے بارے میں لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بھارت اشتعال انگیزی سے باز رہے، پاکستان پر الزامات لگا کر بھارت اپنی ناکامی چھپا نہیں سکتا۔ پاکستان کا دو ٹوک پیغام، بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات غیر ذمہ دارانہ قرار دے کر مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارت کا بیانیہ ناکام فوجی مہم کے بعد کی مایوسی کا عکاس ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی جبر کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ بھارت کو اپنی سرحد پار دہشت گردی پر غور کرنا چاہیے۔ پاکستان امن، مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ کلاس کی بات ہوئی ہے، ہماری بہت کوشش تھی کہ جتنی ہم ریلیف دے سکیں ہم دے دیں، لیکن the reality is کہ جتنی فسکل سپیس ہے اس کے مطابق ہم جا سکتے ہیں۔ جہاں تک تنخواہوں اور پینشن کا تعلق ہے، وہ ڈائریکٹلی ہمیں انفلیشن کے ساتھ لنک کرنا ہے نا جی۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق ایڈیشنل جو ٹیکس لگنا تھا، جو ویری امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل انپٹس انٹو ایگریکلچر، اس پہ نہ لگایا جائے۔ جو اسمال فارمرز ہیں ان کے لیے جو قرضہ داد دیے جائیں گے are going to be very very critical۔ تنخواہ دار طبقے کو ہر ممکن حد تک ریلیف دیا، مالی گنجائش کے مطابق ہی ریلیف دے سکتے ہیں، خسارے کی وجہ سے ہر چیز قرضہ لے کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا، قانون سازی نہ ہوئی تو 400 ارب کے اضافی ٹیکس لگانا ہوں گے۔ کچھ ملکی اخراجات ضرورت کے تحت بڑھائے، ہماری ذمہ داری ہے کہ وفاقی اخراجات کم کریں۔ تنخواہ یا پینشن کی بات ہو تو کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے۔ مہنگائی کی شرح ابھی بھی 7.5% ہے۔ زرعی شعبے میں کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا۔ چھوٹے کسانوں کو قرضے دیں گے۔ زرعی شعبے پر ایڈیشنل ٹیکس نہ لگانے کے حوالے سے بورڈ سے بات کی گئی ہے۔ گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے بینکوں سے 1.3 ٹریلین لیے جا رہے ہیں۔ 4000 ٹیرف لائنز پر کسٹمز ڈیوٹیز کو کم کیا۔ ٹیرف کے پورے نظام میں مجموعی طور پر 4% کمی کی جائے گی۔
कोई चीज़ भी सूबों की मुशावरत के बगैर नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने खुद कहा अगस्त में NFC इजलास बुलाया जाएगा। आखिरी दफ़ा whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था। कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016। 10% होना चाहिए, 15% होना चाहिए, 20% होना चाहिए। तो इन पार्लियामेंटेरियंस का भी 5, 5.5, 6%। 2016 में ये हुआ। अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज़ ना हुई। वज़ीर ख़जाना की अरकान सैनेट और पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे पर वजाहतें। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा ये ज़रूर देख लें कि वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की सैलरी को आखिरी बार कब एडजस्ट किया गया था। 2016 में काबीना के वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट, वफाकी वज़रा, चेयरमैन सैनेट और स्पीकर की तनख्वाहों में 500% तक इजाफा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपनों का दिफा करने से पीछे हट गए। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सैनेट की तनख्वाहों में हालिया इजाफा माली फहाशी करार दे दिया। एक्स पर लिखा स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सैनेट की तनख्वाह और माली मराहत में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज्जत और आबरू उनकी मरहून मिन्नत है। कम्युनिटी मैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने पेन लिया, वो अपने ऑफिस से आए और उन्होंने आके इशू रिजॉल्व किया। दोस्तों का ये ख्याल था कि आपको खुद आना चाहिए था। यार बात नहीं हुई ना, हम बाहर से आए हैं ना, लेट अस टॉक ना। आराम से, मैं आपको मैं मुदबाना तरीके से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए हम जर्नलिस्ट हम लड़ नहीं सकते जी। आपके पास जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए बड़े पावरफुल हैं। यहाँ बैठ के आपका इंतजार कर रहा नहीं था। सर, आपको भी ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात। साहब 2 दफा मैं बाहर गया हूं गर्मी में, बजट पे आ जाए। सर ਤੁਹਾਡਾ बजट है, सानू समझ ही नहीं आई कितने आई है सी। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज राना और वजीर खजाना में नोक झोंक। शहबाज राना बोले आपके दाएं बाएं बैठे अफराद बहुत ताकतवर हैं, हम इनका मुकाबला तो नहीं कर सकते इसलिए बॉयकॉट कर रहे हैं। सहाफ़ियों का वजीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट, वॉकआउट कर गए। सहाफ़ियों ने गुज़श्ता रोज़ FBR की जानिब से तकनीकी ब्रीफिंग ना देने पर बॉयकॉट किया। चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी खजाना की सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश नाकाम। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कुर्सियों पर सरकारी मुलाजमीन को बैठाकर ब्रीफिंग शुरू कर दी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने पहुंचकर मामला संभाला। अता तारड़ से मुज़ाकरात और चेयरमैन FBR की माजरत के बाद सहाफ़ी वापस आ गए। बजट की पटारी से महंगाई का नाग निकल आया। पेट्रोलियम मसनूआत, गाड़ियां, सोलर पैनल, तामीराती मटीरियल और ऑनलाइन शॉपिंग पर भारी टैक्स लग गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद। हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% टैक्स का नफाज। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर आयद 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो जाएगी। खाद, सिगरेट, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का भी फैसला। सेल्स टैक्स की चोरी रोकने के लिए सजाओं को मजीद बढ़ाया जाएगा। बैंक अकाउंट्स मुंजमद, जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी और कारोबार सील करने की तजावीज सामने आ गई। ज़राअत एक ऐसा शोबा है जिसके साथ इस बजट में जितनी ज्यादती इस शोबे के साथ हुई है, जितना जुल्म इस शोबे के साथ हुआ है, जिसको ट्रैक्टर डबल ट्रिपल कीमत पे मिल रहा है, जिसको DAP 13.5 से ऊपर चली गई है, जिसकी यूरिया जो है वो उसकी डबल ट्रिपल कीमत होगी और अवेलेबल भी नहीं है, उस किसान को आप सोलर ड्यूटी लगा के सोलर पैनल भी आपने उसके महंगे कर दिए हैं। इनकी किसान दुश्मन पॉलिसीज हम सबके सामने है और हम ये समझते हैं कि ये किसानों से बदला ले रहे हैं। बदला किस बात का कि किसान इमरान खान के साथ। PTI रहनुमा शेख वक्कास अकरम ने बजट को किसानों के लिए तबाही का बजट करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वफाकी बजट किसानों को तबाह करने का बजट है। एक एक करके ज़राअत के हर शोबे को तबाह किया जा रहा है। ज़राअत की ग्रोथ 6.2% से कम होकर 0.5% रह गई। बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं। वफाकी बजट के अहदाफ गैर हकीकी हैं। गुज़श्ता साल के अहदाफ भी हासिल नहीं किए जा सके, ये भी हासिल नहीं होंगे।
چاہے وہ تنخواہوں کے انکریز ہے, چاہے وہ ٹیکس بریکس ہیں, بہت نامنل ہے. وہ ہارڈلی انفلیشن کے ریٹ پہ وہ چل رہا ہے. So it really will not have that much of an impact. آپ کے پورے سیکٹرز جو ہیں اس وقت انڈر پریشر ہیں. کوئی بھی کراپ اٹھا لیں, وہ سارے کے سارے کریش کر گئے. 18% سولر پہ آپ نے لگا دیا اور ٹیکس ہائیبریڈ گاڑیوں پہ لگا دیا, تاکہ وہی پرانا دقیانوسی سسٹم جو چل رہا ہے, ڈرٹی انرجی سے ہم باہر نکل نہیں سک رہے, تو ہماری اکانومی آگے کیسے بڑھے گی؟ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو دیا گیا ریلیف بہت ہی معمولی ہے. حکومت کو یہ وضاحت دینے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز قرض پر نہیں چل رہی. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر کی 365 نیوز سے گفتگو. کہا حکومت نے تباہال زراعت اور دیگر شعبوں کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے. سولر پینلز پر ٹیکس لگا کر کلین انرجی کے آئیڈیا کو نقصان پہنچایا گیا. وفاق کی جانب سے سندھ کے منصوبوں کے لیے معمولی رقم مختص کرنا محض مذاق ہے. حکومت کو ML1 منصوبے اور کراچی سے پشاور موٹر وے کو ترجیح دینی چاہیے تھی. بجٹ کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر. بیرون ملک سے ترسیلات زر میں بھی ریکارڈ اضافہ. وزیر اعظم نے معاشی اشاریوں میں بہتری کو تاجر اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کا اظہار قرار دے دیا. بجٹ کے اگلے ہی روز 100 انڈیکس 1,23,000 کے بعد 1,24,000 کی نفسیاتی حد بھی پار کر گیا. دوسری جانب مئی میں 3 ارب 70 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر موصول. مالی سال کے 11 مہینوں میں موصول ہونے والی ترسیلات زر 34 ارب 90 کروڑ ڈالرز رہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی ترسیلات زر بڑھنے پر معاشی ٹیم کی تعریف. وزیر اعظم شہباز شریف آج متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار, وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام بھی ساتھ ہوں گے. وزیر اعظم اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کریں گے. دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار امریکہ کا دورہ بھی کریں گے. اسحاق ڈار اقوام متحدہ کے زیر اہتمام فلسطین کے مسئلے پر 17 سے 19 جون کو بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے. اخوان الحق 365 نیوز. سر میرا سوال, جیسے آپ نے اپریشیٹ کیا پاکستانی میڈیا کو. 65 نیوز کے یہاں بھی جی سر, سر ایز بیورو چیف میں کام کر رہے ہیں. اخوان الحق 365 نیوز. سر میرا سوال, جیسے آپ نے اپریشیٹ کیا پاکستانی میڈیا کو. 65 نیوز کے یہاں بھی جی سر, سر ایز بیورو چیف میں کام کر رہے ہیں. 365 نیوز کے لنڈن میں بھی چرچے. بلاول بھٹو زرداری کی نیوز کانفرنس کے دوران تذکرہ. بیورو چیف عرفان الحق کے تعارف کرانے پر چیئرمین پیپلز پارٹی نے 365 نیوز کی کوریج کو سراہا. بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں 9 رکنی وفد دورہ برطانیہ مکمل کر کے برسلز پہنچ گیا. امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ کا خاتمہ. دونوں سپر پاورز میں تجارتی معاہدہ طے پا گیا. صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر اعلان. کہا چین امریکہ کو نایاب دھاتیں اور معدنیات فراہم کرے گا. بدلے میں امریکی کالجز اور یونیورسٹیز میں چینی طلباء کو تعلیم دی جائے گی. چین امریکی مصنوعات پر 10% ٹیرف لے گا, جبکہ امریکہ کو مجموعی طور پر 55% ٹیرف ملے گا. لندن میں چینی اور امریکی رہنماؤں کے درمیان کئی روز سے مذاکرات جاری تھے. پنجاب کا بجٹ پیش کرنے کی تاریخ تبدیل. 13 کے بجائے 16 جون کو پیش کیا جائے گا. وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کہتے ہیں صوبائی بجٹ کی تیاری جاری ہے, کچھ وقت لگے گا. بجٹ ٹیکس فری ہوگا, عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا. پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا مطالبہ آئین کے مطابق ہے. نون لیگ پنجاب کے مینڈیٹ کی دائی ہے تو بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرواتی. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا ایک بار پھر پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ. کہا ہم پنجاب کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. یہ تاثر ختم کرنا ہوگا کہ پنجاب کسی ایک جماعت کی جاگیر ہے. موجودہ پنجاب حکومت کا رویہ متکبرانہ اور سیاسی حق تلفیوں پر مبنی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا فوری رد عمل. کہا مریم نواز نے عاجزی اور خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا. مریم نواز سے کارکردگی میں مقابلہ کریں. جلنے کڑھنے اور بیان بازی کا کوئی فائدہ نہیں. پہلے کراچی کا کوڑا تو اٹھا لیں. پنجاب کی فکر کرنے کے لیے پنجاب کے وارث موجود ہیں.
ہمارا صبر جواب دے گیا، اب ہم تحریک شروع کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی پھر وفاق کو دھمکی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، اب ہم سڑکوں پر آئیں گے، آپ کے پاس ہتھیار ہیں، اس بار ہم بھی ہتھیار ساتھ لے کر آئیں گے۔ بانی پی ٹی آئی جھکنے والے ہیں نہ ڈیل کرنے والے۔ علیمہ خان بانی پی ٹی آئی کی جلد رہائی سے مایوس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہمیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی نظر نہیں آ رہی، ہم پر تمام دروازے بند کر دیے گئے، یہ بانی پی ٹی آئی کو کئی مہینوں تک قید میں ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ پی ٹی آئی قیادت کی طرف دیکھیں گے کہ وہ کس طرح بانی پی ٹی آئی کو رہا کرائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی تحریک کے حوالے سے اپنی تیاریوں سے مطمئن ہے۔ آئینی بینچز کی مدت میں توسیع کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 19 جون کو طلب۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کے جاری شیڈیول کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی سربراہی چیف جسٹس یاہیا آفریدی کریں گے۔ اجلاس میں آئینی بینچز کی مدت میں توسیع کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ پنجاب اور سندھ میں گرمی سے شہریوں کا برا حال۔ جیکب آباد اور بھکر میں درجہ حرارت 49 ڈگری تک جا پہنچا۔ سبی اور گجرانوالہ میں 48، لاہور اور جعفر آباد میں 47 ڈگری ریکارڈ، فیصل آباد اور سکھر میں درجہ حرارت 46، ملتان، اسلام آباد، پشاور اور راولپنڈی میں 45، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان اور تربت میں 44 ڈگری رہا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بھی شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیشگوئی۔